اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یا کا مطلب شروع میں آ جائے تو ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے۔ بنی کا مطلب ہے بیٹو، اسرائیل اسرائیل کے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو یاد کرو۔ ذکر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر الف کے جو ہم معنی پڑھ چکے ہیں ان میں سے یہاں فعل امر کے طور پر، یعنی کسی بات کے، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے۔ نعمتی، نعمت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں یا ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے میری، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث۔ نعمتیہ میری نعمت، اللتی وہ جو، اللتی کا صیغہ اللذی کی طرح ہی ہے، لیکن اللذی مذکر کا صیغہ ہے اور اللتی مؤنث کا صیغہ ہے۔ اللتی وہ جو، انعمتو انعام کی میں نے، تا پیش تو ہم نے پڑھا تھا، یہ علامت ہے میں نے کی۔ اگر تا کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے تو نے، ایک مؤنث نے۔ اگر تا کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے تو نے، ایک مذکر نے۔ انعمتو تا کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے میں نے انعام کی، علیکم تم پر۔ یہاں پر علی آ گیا، علی کا مطلب ہے پر، اور یہ مل کے آیا اس لیے یہ علی بن گیا، اور کم کما کننا ہم نے پڑھا تھا تم تمہارا یا تمہاری۔ وَأَنِّی اور بے شک میں، اور انی یا انی انا ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے بے شک، اور آخر میں یا آ جائے تو اس کا مطلب ہے میں نے یا میری۔ تو فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، فضلتو تک دیکھیں، آگے پھر سے تا کے اوپر پیش ہے جس کا مطلب ہم نے ابھی پڑھا، جس کا مطلب ہے میں نے۔ اور فضیلت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فضل و کرم، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور کم کما کننا ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے تمہیں، تمہاری، تمہارا، تمہاری یا تمہارے۔ علی العالمین، علی کا مطلب ہے پر، عالمین جہانوں پر۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ لام کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا مطلب ہے جاننے والا۔ اینا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ واتقوا اور ڈرو، واو کا مطلب ہے اور، تقو تا قاف واو تقوی سے ہے۔ تقوی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، ڈرنا۔ واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے۔ یومن اس دن سے، یوم کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یوم آزادی۔ اس دن سے، میم کے اوپر تنوین آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ لا تجزی، لا کا مطلب ہے نہ، نہیں، تجزی کام آئے گا۔ ویسے تو تجزی جزا سے ہے، یعنی بدلہ دینا، اور جملے کے اعتبار سے یہاں پر اس کا مطلب کیا گیا ہے نہ کام آئے گا یا نہ جزا دی جائے گی۔ نفسن کوئی نفس، عن نفس کسی نفس سے، نفس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا جب تنوین آ جائے کسی لفظ کے آخر میں تو وہ اس کو عام کر دیتی ہے۔ کوئی نفس، اسی لیے یہاں پر کوئی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، کوئی نفس کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، شیء کا لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، یا یہاں پر فعل مضارع کی علامت ہے، یعنی کہ وہ، اور قبول قاف با لام، یہ لفظ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قبول ہے۔ قبول کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ منہا اس سے، من کا مطلب ہے سے، ہا کا مطلب ہے اس سے۔ شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذو وہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا یہاں فعل مضارع کی علامت ہے، اور اخذ کرنا، مواخذہ کرنا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں جو اسی کے معنی کے ہیں۔ منہا اس سے، من کا مطلب ہے سے، اور ہا کا مطلب ہے اس۔ عدلن کوئی بدلہ، ویسے تو عدل کا مطلب انصاف ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عدل و انصاف۔ ولا اور نہ،
ہم وہ، ہم نے پڑھا تھا اگر اکیلا آ جائے ہم، ہوا، ہننا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، شروع میں یا فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ۔ نصرہ مدد سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نصرت جیسے ہم کہتے ہیں، اور اونا جمع کی علامت ہے۔ وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تمہیں، واو کا مطلب ہے اور اس کا مطلب ہے جب۔ ہمیں پیچھے بھی اس کا لفظ جب پڑھا تھا تو اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ اس کا لفظ جو ہے وہ آگے آنے والے فعل مضارع کی علامت کو بھی فعل ماضی میں بدل دیتا ہے، جبکہ ہم نے فعل مضارع میں پڑھا تھا کہ فعل مضارع کا ترجمہ یا تو فعل حال میں ہوتا ہے یا فعل مستقبل میں ہوتا ہے۔ فعل مضارع کی جو ہم تانی علامت پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ فعل حال میں کریں گے یا فعل مستقبل میں کریں گے، لیکن جب شروع میں از آ جائے تو فعل مضارع کی جہاں بھی علامت ہے وہ اسے فعل ماضی میں بدل دیتا ہے۔ آگے اس کی مثال دیکھتے ہیں، زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، نجینا نون جیم یا نجا یہ نجات سے ہے، نجات کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آگے دیکھیں نجینا، نجینا تک دیکھیں، آخر میں ہم نے پڑھا تھا نون الف نہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ نجینا نجات دی ہم نے، کم ہم نے پڑھا تھا آخر میں آ جائے تو کم، کما، کننا، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں، تمہاری یا تم نے، ٹھیک ہے۔ نجات دی ہم نے تمہیں، من سے، آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، اب دیکھیں یہ فعل مضارع کی علامت شروع میں آ گئی، یا اس کا مطلب ہے یہاں پر اس کا مطلب ہونا چاہیے تھا یا تو فعل حال میں یا پھر فعل مستقبل میں، ٹھیک ہے۔ سومو یسومون وہ تکلیف دیتے تھے، کم تمہیں، اب یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، جبکہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا فعل مضارع کی علامت کے لحاظ سے وہ تکلیف دیتے ہیں تمہیں یا پھر وہ تکلیف دیں گے تمہیں، لیکن چونکہ شروع میں وَإِذْ آ گیا ہے تو اس وجہ سے فعل مضارع کی علامت کا ترجمہ فعل ماضی میں ہوگا۔ یسومونکم وہ نقصان پہنچاتے تھے یا تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء بری، سوء کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مائے سو کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اردو میں، تو سو کا مطلب ہوتا ہے برا۔ العذابی عذاب کی، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، یہاں پھر سے دیکھیں فعل مضارع کی علامت ہے، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا وہ ذبح کریں گے یا پھر وہ ذبح کرتے ہیں، یعنی فعل حال یا فعل مستقبل میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا۔ فعل مضارع کی علامت کی ہم نے یہی رول پڑھا تھا، لیکن جب شروع میں از آ گیا ہے تو یہ کیا کرے گا، اس کو ماضی میں لے جائے گا۔ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، یا فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ، اور ذبح کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور اونا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ ابناءکم ابن کی جمع ہے ابنا جس کا مطلب ہے بیٹے، کم تمہارے، کم، کما، کننا آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، پھر سے دیکھیں یہاں پہ شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا فعل حال یا فعل مستقبل میں ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ پیچھے از ہے، اس کی وجہ سے سارے فعل مضارع اس آیت کے فعل ماضی میں بدل جائیں گے۔ یستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، حیات سے ہے، اونا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ نساءکم نساء عورت کو کہتے ہیں، تمہاری، کم، کما، کننا آخر میں آ گیا تمہاری عورتوں کو، و اور، فی میں، ذالکم اس میں، ذالکہ کا لفظ ہم نے پڑھا تھا یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ذالکہ تلکا اولئکا، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، کم تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، بلا کا مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتنی بلائیں آئیں ہمارے پاس، یہ بہت بڑی بلا تھی، اس طرح کے یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلاء
आजमाइश थी, मिन से, रब्बी रब, कुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन बहुत बड़ी। अज़ीम का लफ्ज़ भी उर्दू में आम इस्तेमाल होता है। वाइज़ और जब, यहाँ फिर आयत के शुरू में वाइज़ आ गया। याद रखें आयत के शुरू में इज़ आ जाएगा तो ये फ़ेल मुज़ारे की तमाम अलामतों के बावजूद उस फ़ेल को फ़ेल माजी में तब्दील कर देगा। फ़रक़ना फाड़ा हमने, ये ऑलरेडी फ़ेल माजी की का सीगा है। फ़रक़ा, फ़रक़ का मतलब होता है फाड़ना या फ़र्क करना से है। नून अलिफ हमने पढ़ा था आखिर में आ जाए तो इसका मतलब होता है हम, बिकुम तुम्हारे लिए, बी का मतलब यहाँ पे बा के 6 मानों में यहाँ पे लिए, बिकुम का बा का यहाँ पे वैसे आ रहा है वैसे मतलब कि तुम्हारे साथ, और जुमले के एतबार से यहाँ पे तुम्हारे लिए इस्तेमाल हो रहा है। अल बहरा समंदर को, बाहर समंदर को कहते हैं। फ़अनजैनाकुम, फ़ा का मतलब है पस या फिर हमने इसके 2 मानी पढ़े थे। अनजैना निजात दी, नजाऊ से है, ये उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नजात। और नून अलिफ ना, फ़अनजैना, नून अलिफ ना आखिर में आ गया, इसका मतलब है हमने, कुम तुम्हें, कुम कुमा कुन्ना तुम्हें तुम्हारी, इसके तमाम मिलते जुलते मानों में इसका मानी इस्तेमाल होता है। वा और अग़रक़ना, ग़रक़ कर दिया हमने, ग़रक़ का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, आम इस्तेमाल होता है। आल फ़िरऔना, आले फ़िरऔन को, व अंतुम और थे तुम, तंज़ुरून तुम देख रहे थे। ता शुरू में आ गया, फ़िल मुज़ारे की अलामत है, नज़रा से है, नून और ज़ा और रा, नज़र का मतलब देखना। तंज़ुरून तुम देख रहे थे। देखिए ये फिर से फ़िल मुज़ारे की अलामत है, यहाँ आना चाहिए था तुम देखोगे या तुम देखते हो, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से तुम देख रहे थे, फ़िल माजी में चला गया। ऊना आखिर में देखें ये जमा की अलामत है। वाइज़ और जब, वाअदना वादा किया हमने, वादे से है, वादे का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। नून अलिफ ना आखिर में आ गया जिसका मतलब है हमने, मूसा से, अरबाईना ये अदद है, नंबर नेम है, 40, ठीक है, अरबाईन 40 को कहते हैं। अरबाईना 40, लैलतन रातों का, लैलतन लैलो नहार उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है रात, और यहाँ पर भी लैलतन रातों का। सुम्मा फिर, अत्तख़ज़्तुम बना लिया तुमने, अख़ज़ा मुआख़ज़ा से हमने पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब है पकड़ लेना, ले लेना, और तुम आखिर में इसका मतलब है तुम, इसकी वजाहत भी पिछली वीडियो में हो चुकी है। अल-इजला बछड़े को, इजल कहते हैं बछड़े को। मिम से, बादी ही इसके बाद का लफ्ज़ देखें उर्दू में भी आम इस्तेमाल होता है, पहले और बाद, और ही आखिर में इसका मतलब है इसकी, इसकी। व अंतुम और तुम, ज़ालिमून ज़ालिम थे। ऊन आखिर में देखें जमा की अलामत है, और ज़ालिम फ़ाइल के वज़न पे है। सुम्मा फिर, अफ़ौना, अफ़ो दरगुज़र का लफ्ज़ हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, अफ़ौ ये भी वही है, और ना आखिर में आ गया जिसका मतलब है हम, दरगुज़र किया हमने या माफ़ कर दिया हमने, अनकुम तुमसे, अन का मतलब है से, और कुमा कुन्ना का मतलब है तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, और जुमले के एतबार से इसी के मानी में मिलते जुलते। मिम बादी, मिन से, बादी बाद, ज़ालिका इसके, मिम बादी इसके बाद, ज़ालिका हमने पढ़ा था इसम इशारा है, ये कभी करीब और कभी दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिका तिलका उलाइका, लअल्लकुम ताकि तुम, लअल्ला का मतलब होता है ताकि, और कुमा कुन्ना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है तुम, तुम्हारा, या तशकुरून तुम शुक्र अदा करो। ता का मतलब है तुम, ये फ़ेल मुज़ारे की अलामत है, शुक्र का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और ऊना आखिर में जमा की अलामत आ गई है, तुम शुक्र अदा करो। वाइज़ और जब, फिर से देखें यहाँ वाइज़ आ गया। आतैना, अता हमने पढ़ा का मतलब है आना, आतैना दी हमने,
موسیٰ موسیٰ کو، الکتابہ کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم، لعل کا مطلب ہم ابھی پڑھائے ہیں، اور کم کا مطلب تم، تمہارا، تمہاری، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ تا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے تم، اور ہا دال یا ہدن سے ہے جو کہ ہدایت سے ہے، اور آخر میں اونا جمع کی علامت